الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم الأجم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. میں نے آپ کے سامنے سورہ احقاف جو کہ 26ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی ہے، اور یہ سورت تقریباً 10 یا 11 نبوی میں مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ تنگ کر دیا گیا تھا۔ اس سال سے پہلے 3 سال مسلسل قریش مکہ نے بنی ہاشم کا ایک معاشی مقاطعہ کیا ہوا تھا، اور شیب ابی طالب میں بنو ہاشم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت اس میں محصور تھے کہ جب بھی حج کے سیزن میں یا ویسے باہر نکل کے کچھ ایکٹیویٹی کی کوشش کی جاتی تھی تو ابو لہب وہاں نکل آتا تھا اور کہتا تھا ان سے چیزیں مت خریدو، میں تم سے 3 گنا میں یہ چیزیں خرید دوں گا، اور اس طریقے سے ایک بہت مشکل وقت گزرا، اور وہ مشکل وقت 10 نبی کے اندر ختم ہوا، اور اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس وقت ابو طالب جو کہ بنو ہاشم کے اس وقت سردار تھے، ان کا انتقال ہوتا ہے، سختیاں اور پڑتی ہیں، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن قرار دیا جاتا ہے۔ مکے والے اور دلیر ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے حوالے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیال سے طائف کا رخ کرتے ہیں کہ اگر طائف میں کوئی گنجائش بچ سکے تو دعوت کو وہاں پھیلایا جائے، اور وہاں جا کر ہمارے پھر علم میں ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں، اور ان کو جس طریقے سے پھر وہاں سے ان کی دعوت قبول نہیں کی جاتی، اور وہاں سے اوباش لڑکے ان کے پیچھے لگائے جاتے ہیں، اور وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور واپس آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اور جب واپسی پہ پہنچتے ہیں نخلا کے مقام پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ حاضر ہے، حکم کریں تو اس قوم کو پہاڑوں کے درمیان ختم کر دیا جائے، مسل دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ اگر ایمان لانے والے نہ ہوں تو ان کی نسل میں کچھ ایسے لوگ نکل آئیں جو کہ ایمان لانے والے ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں
اسی ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک جنوں کا گروہ وہاں سے گزرتا ہے اور آپ کی تلاوت سنتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور بعد میں جا کر وہ اپنے جنوں میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتا ہے اور لوگ اور جنوں کو مسلمان کرتا ہے۔ اس صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ ان شہروں کے لوگوں سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ جیسے اس نے ایک جنوں کا گروہ جو کہ یہاں آپ کی اس نے تلاوت سنی اور جا کر اپنی جنس کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر جو آیات آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں وہ والدین اور بچوں کے تعلق کے حوالے سے ہیں۔ اس طرح آج کے موضوع کے جو سامعین ہیں وہ نہ صرف والدین ہیں بلکہ بچے بھی ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ یہ دونوں حیثیتیں رکھتے ہیں، یا کم از کم ایک حیثیت تو ضرور رکھتے ہیں کہ یا تو والدین ہیں اور یا پھر اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر والدین اور بچوں کے تعلق کے حوالے سے بیانات آئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو واقعات ہیں اپنے والدین اور اپنے بچوں کے حوالے سے وہ بھی قرآن مجید کے اندر مثالوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ان کو جو ماحول ملا وہ ایک مشرکانہ ماحول تھا۔ ان کے والد بت بنایا کرتے تھے اور وہ ایک شرک کرنے والے باپ تھے۔ اس ماحول میں انہوں نے اپنے ماحول سے بیزاری کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو ایک اللہ کی وحدانیت پر قائل کیا، اور یہ سب کچھ نبوت سے پہلے ہو چکا تھا۔ عام طور پر والدین بچوں کو بہت بہتر قسم کا ماحول دینا چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دی جائے، اور ان کو اچھا نہ صرف دنیا کا اچھا ماحول دیا جائے بلکہ دین کی اچھی تعلیم اور ماحول دیا جائے، اور ان کو بہتر سے بہتر جو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن ہم انبیاء کی اولادوں کو جب دیکھتے ہیں جن کی واقعات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو بچپن ہی میں سے ان سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شفقت اور تربیت سے دوبارہ ان کے وہ سامنے ان کے نہ رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا، ان کی تربیت کی۔ وہ جیلوں میں رہے، کنویں میں رہے، غلام کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری، لیکن ان کا کردار کس طرح کا تھا وہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی سورہ یوسف کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ جبکہ باقی بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ان کی زیر سایہ رہے، زیر تربیت رہے، ایک نبی کے اولاد کی طور پر انہوں نے پرورش پائی، لیکن ان کی بھی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کو جب وہ بڑے تھے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کے اندر ہمیں ایک لڑکے کی قتل کی کہانی ہمیں سننے کو ملتی ہے، جس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کا نافرمان بننا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کہ وہ نیک انسان تھے اس کے والدین، وکان ابوہما ابواہ مؤمنین صالحین، کہ اس کے والدین نیک انسان تھے، اور کیونکہ وہ نافرمان تھا اس لیے اس کے قتل کا حکم دیا گیا کہ اس کے والدین کو جو نیک ہیں ان کو اور اولاد دے دی جائے گی۔ ان کا بیٹا طغیان اور کفر میں اور سرکشی میں مبتلا تھا، اور انہوں نے اپنے بچے کی اچھے ہی ماحول میں تربیت کی ہوگی جب اس کی نیک ہونے کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے، لیکن ان کا بیٹا بہرحال ایک معصیت پر اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے لڑکے کا جو والدین تھے جو کہ وکان ابوہما صالحا، دو یتیم لڑکے جن کا خزانہ دفن تھا ایک دیوار کے نیچے، ان کی دیوار بنانے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ان کے جو والدین تھے وہ نیک تھے اور وہ فوت ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں کی کفالت کا بندوبست فرمایا کہ ان کا مستقبل بہتر ہو۔ اس طرح کے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا بچوں کے مستقبل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو کنٹرول کرنا ضرور چاہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اور ان دونوں کے فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمارا
اختیار کیا ہے، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ میرے والدین کی مجھ پر ذمہ داری ہے، لیکن ان پر اختیار نہیں کہ ان کو میں کسی ایک خاص طرف ان کو میں سوچنے کا، سمجھنے کا یا عمل کرنے کا کہوں۔ اسی طریقے سے بچوں پر بھی والدین کا اختیار نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک خاص عمر تک ضرور ہوتا ہے، لیکن جب بچے اتنے بڑے ہو جائیں اور جب بچے اللہ کے سامنے جواب دہ ہو جائیں، اس عمر میں پہنچ جائیں، اب اللہ تعالیٰ سے براہ راست ان کے سوالات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست جواب دہ ہیں، اور یہ بات سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے فرما دی ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے فردن فردن پیش ہونا پڑے گا اور جواب دہی کرنی پڑے گی، کہ چاہے وہ والد ہے چاہے وہ بیٹا ہے، اس نے اپنی جواب دہی صرف اپنے طور پر ہی کرنی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور اب وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو جواب دے بھی ہیں اپنے اعمال کے حوالے سے، لیکن ہماری محبت، ہمارا کنسرن، ہماری تشویش بچوں کے حوالے سے کم نہیں ہوتی۔ ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے کی والدین کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا کرے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہتری کی امید اور دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اختیار بچوں کے مستقبل کے حوالے سے حاصل نہیں ہوتا، اور یہی کچھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی سیکھتے ہیں کہ وہ بہترین شوہر تھے، بہترین سپہ سالار تھے، بہترین باپ تھے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں اتق اللہ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں آپ کے بارے میں۔ آپ کا جو فائدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاصل ہوگا اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں گی، اور تقوی ہی آپ کو فائدہ دے گا۔ باپ کا نبی ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے والدین اور بچوں کے تعلق کے حوالے سے۔ ہمارے بچے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے دیتا ہے، پھر والدین اپنی ذمہ داریاں اور والدین نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں، لیکن ان کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ ان کا بیٹا ان پر ایمان کیوں نہیں لایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا گھر میں اپنے والدین، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو کیا اسلام کی دعوت نہ دی ہوگی؟ ضرور دی ہوگی، اور جتنا درد ان کو قوم کا تھا اس سے زیادہ درد ان کو اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا ہوگا، لیکن دونوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو مان کر نہ دیا۔ لیکن اس طرح کے تعلق سے کہ جب بچے والدین کی نصیحت کو قبول نہ کریں، بچوں کی محبت، والدین کی محبت بچوں کے لیے کم نہیں ہوتی، بلکہ بچے کیسا بھی تعلق رکھیں، والدین ان کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، ان کو اچھا سے اچھا ماحول دینے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، مذہب کی تعلیم کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دین پر لانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اچھا ماحول دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ایسی کوئی خدا نخواستہ صورتحال آ جائے کہ بچہ دین پر قائم نہ رہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم نہ رہے، نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، اس کے عقائد خدا نخواستہ کچھ اور طریقے کے ہو جائیں، اور وہ اچھا ماحول جو نیک والدین نے ان کو دیا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے، اس کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کو کئی طریقوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آج کے گفتگو کے دو سامعین ہیں، والدین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور جب بچے اس طریقے سے باغی ہو جاتے ہیں، اسی سین کو، اسی صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی
اور जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा उफ, तंग न करो, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से फिर निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत सी नस्लें पहले गुजर चुकी और उनमें से तो कोई भी बाहर ना निकला। वहुमा यस्तगीथानिल्लाह वैलक आमिन, तो पेरेंट्स जो वालिदैन हैं वो कहते हैं, माँ बाप अल्लाह की दुआई देते हैं कि अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है, इन वअदुल्लाहि हक़्क़ुन फयक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। लेकिन औलाद कहती है कि ये सब पुराने वक्तों की कहानियां हैं, और ये और फिर अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंसि इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। ये वो लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला हो चुका, इनसे पहले जिन और इंसानों के जो टोले जो इसी कुमाश के थे, इन्हीं में जाकर शामिल हो जाएंगे, बेशक ये घाटे में रह जाने वाले हैं। यानी इस आयत के अंदर वो औलाद जो कि अपने अकायद को ही खो बैठती है अल्लाह ताला से ताल्लुक के हवाले से। लेकिन इन आयत से पहले अल्लाह ताला ने जो दूसरी औलाद है जो कि एक फरमाबरदार होती है उसका भी जिक्र किया, और वो जिक्र इन अल्फाज के अंदर आया कि ववस्सैनल इंसाना बिवालिदिही इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सनतन क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कि हमने इंसान को हिदायत की कि अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे, और उसकी माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर उसको जना, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो, और मेरी औलाद को भी नेक बना कर मुझे सुख दे। मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और ताबे फरमान मुसलमान बंदों में से हूँ। इस तरह के लोगों से हमने उनके बेहतरीन अमाल कबूल कर लेते हैं और उनकी बुराइयां उनसे दरगुजर फरमाते हैं। यानी ये वो औलाद थी जो बहुत ही नेक थी, उसने न सिर्फ वालिदैन का शुक्र अदा किया, उनकी खिदमत की, उनकी बात को माना, बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात को भी माना। और वो फिर दूसरी आयत आती हैं जिनमें एक नाशुक्री और नाखलफ और मासियत पर जाने वाली औलाद का जिक्र है। कुरान के अल्फाज कि आप मुझे खौफ दिलाते हैं कि मैं निकाला जाऊंगा कब्र से, और गुजर चुकी हैं बहुत सारी नस्लें और उनमें से कोई नहीं उठा। ये पूरा सीन जब अल्लाह ताला ने माँ बाप के सामने रखा, और माँ बाप क्या कह रहे हैं, वो दोनों अल्लाह ताला से किसी मौजज़े की दुआ कर रहे होते हैं और समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह से अपनी शिकायत करते हैं, और इस तकलीफ को जो औलाद ने उन्हें उससे दो चार किया होता है उससे अल्लाह ताला से अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे होते हैं कि भाई लका आमीन, कि अरे बदनसीब, ईमान ले आओ, हमारी नसीहत मान लो। आज की गुफ्तगू के जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे जो मुखातिब हैं वो बच्चे हैं, उनको समझना चाहिए कि वालिदैन उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी करना चाहते हैं, वालिदैन का और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। और ये कोई छोटा जुर्म नहीं है, इसलिए कि कुरान मजीद में जब भी अल्लाह ताला ने शिर्क का जिक्र किया है, जिसको अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, उसके साथ वालिदैन के साथ नेक दिली और नेक नरमी का और उनका कहा मानने का बात की है। यानी अल्लाह ताला ने शिर्क के बाद शिर्क ना करने के बाद जो सबसे अच्छी बात फरमाई कि वबिल वालिदैन इहसाना, के वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। इस तरह जब बच्चे अपने वालिदैन और साथ ही साथ अपने अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, और जो इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं उनका फिर बताया कि वो ऐसा जुर्म है कि वो खसारा पाने वाले में होंगे। अपनी मर्जी करना, औलाद का अपनी मर्जी करना, अल्लाह के अहकामात को तोड़ना, उनकी नसीहत को ना सुनना, ये सब कुछ पहले भी चला आ रहा है, और जो नतीजा पहले मौजूद था
وہ نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا کہ بچوں کو اپنے تجربے سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے اللہ کی اور والدین کی نصیحت کافی ہونی چاہیے۔ بچوں کو اللہ پر اور اپنے والدین پر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے، اور ان کی بات مان کر اپنی زندگی کو گزارنے کی طرف جانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے والی ہوتی ہے، اور جو حقوق پورے کرنے والی نہیں ہوتی، یہ دو گروہ بن گئے، اور یہ دونوں اپنے اپنے اخلاق کے اونچے اور پس درجے پر موجود ہیں۔ اور جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک انتہائی مشکل دور تھا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں وہ اخلاقیات کی ہیں، اور وہ اخلاقیات بھی اتنی اعلیٰ ظرفی والی کہ ہمیں ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اولاد اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے والدین کے لیے دعا کر رہی ہے، خود بھی اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے، اور دوسری طرف کی جو اولاد ہے وہ نہ صرف عمل ٹھیک نہیں کر رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ بھی نافرمانی اور اپنے عقائد بھی بھول چکی ہے جو اس کو والدین نے سکھائے تھے۔ اس طرح کی ایک زبردست قسم کی اخلاقی تربیت جو کہ اتنے مشکل حالات میں دی جا رہی ہے، اہل مکہ کے سامنے رکھا کہ اب دو گروہ، کون سا گروہ جو ہے وہ زیادہ اخلاق کی بلندی پر ہے، اور وہ چیز بالکل ان آیات سے واضح تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا کہ جتنی نافرمانی جو شخص جو گروہ بھی کرے گا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر گروہ کے لیے اس کے حساب سے اس کا بدلہ ہے، کہ جس شخص نے جتنی نافرمانی کی اس کے لیے ویسا ہی درجہ ہے، اور جس نے جتنی ہی اللہ تعالیٰ کی اور والدین کی فرما برداری کی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے۔ ہم نے بات شروع کی والدین کے اچھا ماحول دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، بچے پھر اگر خدا نخواستہ باغی ہو جائیں تو بات نہیں سنتے، والدین نصیحت کرتے ہیں تو اس سے ان کو بجائے صورتحال بہتر ہونے کے بات خراب ہو جاتی ہے۔ اب اس صورتحال میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر ہم میں سے بہت سے والدین کچھ نہ کچھ طریقہ کار نکالتے ہیں، لیکن کچھ جنرل باتیں، جنرل گائیڈ لائن جو اختیار کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورتحال سے بچائے کہ ہماری اولادیں نافرمان ہوں ماں باپ کی اور اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیں ایسا کوئی دن دیکھنا پڑے۔ لیکن دوسری طرف اولاد کی نافرمانی کی صورت میں بہرحال یہ حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس اذیت کے اندر پیغمبر بھی مبتلا ہوئے، اور نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین یا اپنے اولاد کے حوالے سے اس غم کے اندر شکار رہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اولاد بہرحال بڑی ہونے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی خود جواب دہ ہے، اس لیے ان کو حد سے زیادہ کنٹرول کرنا کبھی کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا، ان کو اختیار دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی اولادوں کو بھی دیا، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جواب دہ ہے تو اس کو اختیار دیے جانا اس کا حق ہے۔ ہاں، ایک وہ عمر جب تک وہ سوچ اور سمجھ نہیں رکھتے اس وقت تک ان کو بتانا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ والدین کا فرض ہے، ذمہ داری ہے، لیکن جب وہ اس حد عمر تک پہنچ جائیں تو اب ان کے آگے والدین نے جو بچے ہیں ان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کیا کریں، اور والدین کو بچوں کو اختیار دینا چاہیے۔ سب سے اہم بات کہ والدین کا بچوں کے ساتھ دو طرح کا عام طور پر تعلق ہوتا ہے، ایک روحانی تعلق ہوتا ہے جس کی بدولت وہ اس کو نصیحت کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، اور دوسرا تعلق محبت کا تعلق ہوتا ہے جو کہ ہم ماں کے تعلق سے زیادہ اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ بچہ ایک جذباتی تعلق بھی ہوتا ہے والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ۔ جب نصیحت کارگر ثابت نہ ہو رہی ہو یا اس سے نقصان ہو رہا ہو تو والدین کے بچوں کے ساتھ فاصلے بڑھ رہے ہوں تو اس وقت نصیحت کو روک دینا چاہیے،
اس لیے کہ نصیحت کرنے سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو روحانی تعلق ہے، نصیحت کرنے کا جو تعلق ہے، اس کو کاٹ دینا چاہیے اور مزید نصیحت سے رک جانا چاہیے، اور اسی دوران اپنا جذباتی تعلق کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب نصیحت کے ساتھ ساتھ انسان اپنا جذباتی تعلق بھی اپنے بچوں کے ساتھ کاٹ دیتا ہے، تو اس وقت بچے کے باغی بننے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ پھر والدین کی کسی بات کا لحاظ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر نصیحت والا پہلو کسی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، نصیحت والی چیز کو چھوڑ دیا جائے اور اپنا محبت کا تعلق اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے کہ کسی نہ کسی لمحے اپنے اس جذباتی تعلق کو استعمال کر کے ان کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب خون میں رنگی ہوئی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لے کر آئے، تو وہ تمام والدین جو اولاد کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا سبق ہے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں اچھا صبر کرتا ہوں، کوئی آہو گزاری نہیں کرتا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک صبر کیا، اور جو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بچوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اس پر وہ صبر کیا انہوں نے، تو اچھا صبر، اپنا تعلق اپنے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے بہرحال قائم رکھا، اور وہ ان کا جذباتی تعلق تھا۔ پھر کبھی کبھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین کی تو نصیحت نہیں سننا چاہتے، لیکن معاشرے میں آس پاس ماحول میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے نصیحت کارگر ہو سکتی ہے۔ وہ اساتذہ ہو سکتے ہیں، وہ دوست ہو سکتے ہیں، اور دوستوں کے والدین ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں والدین کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کو براہ راست نصیحت کرنے کے بجائے بالواسطہ یا انڈائریکٹ نصیحت کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا بندوبست کیا جائے۔ پھر سب سے اہم بات کہ بچے جب کوئی چیز پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی کسی باغیانہ روش کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر وہ آپ کا تعلق ان سے ٹوٹ رہا ہو تو ان کو وقت دینے کی کوشش کریں، ان کو اختیار دیں۔ اور وقت دینے کا سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ بھی کسی قوم کو سنبھلنے کے لیے وقت دیتا ہے، اور ان کی نافرمانی پر فوری ان کی زنجیر کھینچ نہیں لی جاتی، بلکہ ان کو ایک مہلت عمل دی جاتی ہے۔ قرآن کے اندر باپ کی اپنے بچے کو نصیحت کے حوالے سے جو تفصیل سورہ لقمان میں آئی ہے، اس کا مطالعہ ہر ہم میں سے والدین کو کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کس طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اس میں سے صرف ایک بات، اور اس بات پہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، کہ انہوں نے کہا کہ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یعظہ واز کے لفظ سے ہے، اس کا تعبیر کر کی جاتی ہے کہ واز، اور یہ اپنے بیٹے کو نصیحت جو ہے یہ بڑی محبت بھری تھی، اس لیے کہ جو واز ہے اور یا بنیہ کے جو الفاظ ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ الفاظ بہت ہی محبت والی ایک تلقین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بہت ہی محبت بھرا، مشفقانہ تھا۔ اب اگر یہ انہوں نے تعلق اپنا قائم رکھا تھا تو اسی کی بنیاد پر وہ اس کو نصیحت کرنے کے قابل ہوئے۔ اگر ان کا یہ جذباتی تعلق اتنا مضبوط نہ ہوتا کہ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر سکتے، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو نصیحت تو کر رہے ہوتے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہونا تھا۔ اس طرح ٹھیک وقت پر، ٹھیک تعلق کے ساتھ اور ٹھیک ذہنی آہنگی، یہ تین اہم بنیادی اصول ہیں جب بھی بچوں کو نصیحت کی جائے، اور اس کے بغیر اگر نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت کارگر ہونے کی بجائے خراب کر سکتی ہے۔ بچوں کے دوستی کا جو تعلق ہے، بچوں سے دوستی وہ ہونی چاہیے جس طریقے سے بچوں کے اپنے دوستوں سے تعلق ہوتا ہے، والدین کا بھی اپنے بچوں سے ویسا ہی تعلق ہونا چاہیے، ان کی دلچسپیوں کا پتہ ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ کام لیا جائے، اور ذہنی ہم آہنگی کہ ان کا دماغ اس وقت کہاں سوچ رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے اگر والدین اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح فرمائے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی ایسی روش پر ہیں
تو اپنے جذباتی تعلق کو ضرور قائم رکھا جائے، قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر جب بھی موقع لگے ان کو اس جذباتی تعلق کے ذریعے سے واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ بچوں سے اپنے بچوں کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔